نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کل کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ہم سب شریک ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس دن کی برکات ہم سب کو دائماً نصیب فرمائے اور اپنی رحمت اور اپنے کرم کے صدقے سے عالم اسلام اور امت مسلمہ کو اس دن کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مریم کی آیت مبارکہ نمبر 93 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ان کل من فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی مخلوق آباد ہے، خواہ وہ فرشتے ہیں، جنات ہیں، انسان ہیں، کوئی بھی مخلوقات ہیں، الا آتی الرحمن عبدا، وہ اللہ کے حضور صرف اور صرف بندے کے طور پر حاضر ہونے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ پر اگر توجہ کی جائے تو اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں تمام مخلوقات کو، کسی بھی جنس سے تعلق رکھنے والی مخلوق ہے، انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، جانور ہیں، نباتات، تمام مخلوقات، اللہ رب العزت نے ان سب کو اپنی بارگاہ میں جس ٹائٹل سے یاد کیا ہے وہ ہے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وہ عبد ہیں، اس کی مخلوق اور بندہ ہیں اس کے۔ اب کائنات میں، اس کائنات کی وسعتوں میں جہاں کوئی بھی جو بھی وجود ہے، چاہے وہ روح ہے یا بے روح ہے، چاہے وہ شعور والا ہے یا بے شعور ہے، معبود حقیقی کے حضور وہ اللہ کی تسبیح کرنے کے لیے اور اس کی حمد و ثنا کرنے کے لیے ہر وقت مصروف رہتا ہے۔ اس لیے رب کائنات نے یہ فرمایا کہ زمین و آسمان میں جہاں کہیں بھی جو کوئی مخلوق بھی بستی ہے، وہ ہمارے نزدیک اس کی جو شان ہے یا مقام ہے یا جو اس کی حیثیت ہے وہ ایک عبد ہونے کی ہے۔ الا آتی الرحمن عبدا۔ آج بنیادی طور پر اس لفظ عبد پر چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو لفظ عبد ہے عربی زبان میں، اس کا معنی ہوتا ہے غلام اور بندہ۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں یا فلاں کسی کا غلام ہے، تو عبد کا جو معنی ہے عربی زبان میں، عبد کہتے ہیں غلام کو اور بندے کو۔ اس سے توجہ سے آپ سمجھتے چلے جائیں۔ قرآن مجید نے جو، یا عربی زبان نے ہمیں جو معنی اور مفہوم دیا عبد کے لیے، وہ ایک غلام اور بندے کا ہے۔ اب کوئی بھی شخص جسے آپ عبد کہتے ہیں، اس کے عبد ہونے کو اس کی عبدیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی عبد کے معنی و مفہوم کے بارے میں ایک غلط فہمی ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں پائی جاتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ بندہ یا غلام عبد کہتے ہیں اس کو، تو ایک غلط فہمی ہے جو لوگوں کے ذہن میں پائی جاتی ہے یا جس پر لوگ بات کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عبد کا جو اطلاق ہے، یعنی یہ لفظ صرف اور صرف انسان کے لیے بولا جاتا ہے، عبدن۔
جیسے قرآن مجید نے کہا نا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. تو یہ عبد کا جو معنی ہے یہ صرف سمجھا یہ جاتا ہے، عام طور پر بیان یہ کیا جاتا ہے، اور یہ ایک علمی مغالطہ ہے کہ اس عبد کو صرف بندے سے جوڑ دیا جاتا ہے. حالانکہ قرآن مجید کی آیت کریمہ اعلان کر رہی ہے ان کل من فی السماوات والارض، زمین اور آسمان میں جہاں کہیں جو مخلوق بھی بس رہی ہے، کوئی بھی مخلوق ہے جسے میں نے پیدا کیا ہے، الا آت الرحمن عبدا، وہ میرے لیے عبد ہے. تو مطلب یہ عبدیت کا جو دائرہ ہے یہ صرف انسان پر محیط نہیں ہے، ہر مخلوق اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبد کا مقام رکھتی ہے. اب اسی عبد سے، یعنی اگر آپ آسانی سے سمجھنا چاہیں تو عبد کا، اسی عبد سے عبادت ہے، عبادت کرنے والا، عابد. تو چونکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی حمد و ثنا کرتا ہے، کائنات کی ہر چیز اسی کی تسبیح کرتی ہے، اس لیے اس نے اس کو عبد کہا کہ یہ ہر کوئی اسی کی عبادت کرتا ہے، اسی کا ذکر کرتا ہے، اسی کی تسبیح کرتا ہے، ہر مخلوق. تو یہ ہے پہلی چیز سمجھنے والی کہ اس پوری انسانیت کے اندر، پوری کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے، وہ کوئی بھی مخلوق اگر ہے تو اسے عبد کہا جاتا ہے، وہ اس عبدیت کے دائرے میں آتی ہے. اب اس ساری بات کو اگر میں سمیٹنا چاہوں تو اب آپ اس جملے کو ذرا دہرا دیجئے گا تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے. یعنی جو کچھ بھی ہے وہ اللہ نے پیدا کیا ہے نا، بولیے، کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ نے پیدا فرمایا ہے. تو اللہ خالق ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہے، یہ نام تو سب جانتے ہیں نا. اب اسی نام کو ذرا بدل لیں اس ٹائٹل کے ساتھ، عبدیت کے معنی کے ساتھ. اب اللہ جو ساری کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا فرمانے والا ہے وہ معبود ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے، اور جو کچھ بھی اس نے پیدا فرمایا ہے وہ عبد ہے. جیسے خالق اور مخلوق ہے اسی طرح عبد اور معبود ہے. اب یہ بات سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ عبد صرف انسان کے لیے نہیں بولا جاتا. عبد کا معنی اس نے جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے، چاہے وہ جن و انس ہیں، ملائکہ ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، جو کچھ بھی ہے، اس ہر ایک چیز کا رشتہ اللہ کی بارگاہ میں الا آت الرحمن عبدا، وہ اللہ کی بارگاہ میں عبد کے طور پر پیش ہوتا ہے. تو عبدیت اصل میں ہر مخلوق کے لیے جو ٹائٹل ہے وہ اس کا عبد ہونا ہے. اب اس کی اگر میں باریکی میں تفصیل میں جاؤں تو یہ مضمون ذرا مشکل اور دقیق ہو جائے گا کہ عبد کون کون سے ہوتے ہیں. اس کو ماننے والے بھی ہیں، نہ ماننے والے بھی ہیں، اس کو زیادہ ماننے والے بھی ہیں. مگر اس طرف جائے بغیر جو ایک آسان چیز ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر، اب عبد کو میں آسان کرتا ہوں، ذرا جملہ سنیے. عبد وہ ہے حقیقی عبد جو عبادت گزار ہے، جس نے عبدیت کا حق ادا کیا. تو ساری انسانیت میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار کون ہیں؟ یقیناً انبیاء کرام علیہم السلام ہیں. امتی نبی سے بڑھ کر عبادت گزار بولیں نہیں ہو سکتا. تو تمام انسانیت میں سب سے بڑھ کر عبادت گزار کون ہوئے؟ بولیے، انبیاء کرام ہوئے. اس لیے تو جگہ جگہ انبیاء کا نام لے کر وہ فرماتا ہے نعم العبد، کیا خوبصورت بندہ ہے میرا. اب وہ ہر کسی کے لیے تو یہ نہیں فرما رہا، کیونکہ انہوں نے عبادت کا حق ادا کیا اور وہ عبادت کے اس اعلیٰ درجے اور مقام پر پہنچے کہ رب کائنات خود فرما رہا ہے نعم العبد. تمام مخلوقات عبد ہیں، اور تمام مخلوقات میں بہترین عبد عبادت گزار وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہیں. یہاں تک اب بات سمجھ گئے. اب انبیاء کرام علیہ السلام چونکہ 1.25 لاکھ ہیں، 1.25 لاکھ میں کچھ نبی ہیں اور کچھ رسول ہیں. اب یہ پھر درجے کا فرق آ جاتا ہے. 313 یہ رسول ہیں اور باقی سب نبی ہیں. رسول اور نبی میں فرق یہ ہوتا ہے، رسول اپنی شریعت لے کر آتا ہے، اس کی اپنی شریعت ہوتی ہے، اور نبی کسی رسول کی شریعت پر چلتا ہے. تو یعنی ایک سٹیپ وہ اس کا درجہ اور شان بڑا ہے. تو 313 رسول ہیں. تو اب تمام انبیاء کرام میں سے سب سے بہترین عبادت گزار وہ 313 رسول ہوئے. جس طرح ساری انسانیت سے بہتر عبادت گزار انبیاء ہیں، تو انبیاء میں سب سے بہترین عبادت گزار بولیے 313 رسول ہیں. اب ان 313 رسولوں میں پھر ایک درجہ ہے
اور وہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان 313 میں 5 اولو العزم رسول ہیں، 5 سب سے بڑے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور ایک اپنا فرمایا۔ تو اب ان 313 میں سب سے بڑھ کر شان والے ابدیت کے مقام پر فائز وہ یہ 5 ہوئے، اور پھر اس میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ ان 5 میں سب سے بڑا مقام ابدیت وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کا ہے۔ اب یہاں تک اب اس پورے مضمون کو سمجھ گئے ہیں، پھر میں اس کو دہرا کر سمیٹ کر آگے چلتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنی تمام مخلوقات کو عبد فرمایا، اور عبد وہ جو عبادت گزار ہے، اور تمام انسانیت اور مخلوقات میں سب سے بڑھ کر عبادت گزار انبیاء کرام، اور انبیاء کرام میں عبادت کے اعلی شان پر فائز 313 رسول، 313 رسولوں میں سے سب سے بڑھ کر مقام پر فائز اولو العزم 5 رسول، اور ان سب میں سب سے بڑا مقام ابدیت وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ۔ اب اس پر دلیلیں بہت ہیں، مگر میں صرف ایک دلیل لے لیتا ہوں محبت اور ذوق والی، پھر آگے چلتے ہیں۔ وہ یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنے زمانے کے بہترین عبد ہیں، جنہیں قرآن نعم العبد کہتا ہے، ٹھیک ہے، مگر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی عبادت سے، یعنی آقا علیہ السلام کی عبادت اور بندگی سے بڑھ کر تو نہیں ہے نا۔ تو اس پر دلیل عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ تمام انبیاء کرام کو اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم فرمایا، کسی کو ایک نماز دی، کسی کو 2 دی، یہ ایک الگ بحث ہے، مگر تمام انبیاء کرام کو رب کائنات نے ایک مخصوص علاقہ بتایا تھا کہ آپ نے نماز یہاں ادا کرنی ہے۔ جیسے ہم زمین کی پیمائش کر کے باؤنڈری لگا دیتے ہیں نا کہ یہ زمین ہے، یہ میری حدود ہیں، یہاں تک میری زمین ہے، یہاں تک اس کی ہے، تو ایک باؤنڈری لگ جاتی تھی، اس کے اندر اندر نماز پڑھنی ہے۔ اب ان کے لیے نماز 1 تھی یا 2 تو تھی، مگر دن میں جب بھی نماز کا وقت ہوگا وہ اس باؤنڈری کے اندر پڑھیں گے، باہر نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اب آپ کو بات سمجھ آئی؟ تو تمام انبیاء کرام عبادت گزار رہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے اس امت محمدیہ نے ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ یہ جہاں چاہے نماز پڑھ لے، ہر جگہ مسجد ہے؟ اس کے پاس ایسا کون سا جادو ہے اور کمال ہے؟ تو وہ ایک ہی جادو ہے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ ہوئی اور آپ نے ولادت کے موقع پر اللہ کے حضور سجدہ کیا، جسے دیکھ کر بی بی آمینہ بھی یہ جان گئیں کہ یہ کوئی عظیم ہستی روئے زمین پر آئی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سجدے کو رب کائنات نے اپنی بارگاہ میں وہ مقبولیت عطا کی کہ رب کائنات نے فرمایا 1.25 لاکھ انبیاء کرام کے سجدے ایک طرف، اے محبوب تیرا یہ ایک سجدہ اتنا مبارک اور عظیم ہے مجھے کہ تیرے اس ایک سجدے سے ساری روئے زمین کو تیرے لیے اور تیری امت کے لیے مسجد بناتا ہوں۔ اس ایک سجدے نے اتنی پاکی اگر کائنات کو دی ہے تو اس ہستی کی ساری زندگی کی عبادت کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اب یہاں تک بات سمجھ گئے ہیں؟ اب یہ بات ہے، اب ذرا دیکھیں، اب میں نے آپ کو کہا کہ بندہ ہوتا ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندہ مطلب اس کا اب جو ہم کہہ رہے ہیں ہر کسی کو، تو اب کی پہچان کیا ہے؟ اب کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو ہم نے کہہ دیا نا عبادت گزار، لیکن حقیقت میں عبد کون ہوتا ہے؟ تو حقیقت میں عبادت گزار اور عبد وہ ہوتا ہے جو جس درجہ شان کی عاجزی دکھائے۔ عبادت کا جو لفظ ہے نا عربی زبان میں، اس کا معنی یہ ہے اقصی غایت التذلل، انتہا درجے کی ذلت اور انکساری اور شرمندگی۔ اب یہ ایک باریک نقطہ سمجھ لیں، ہم جب کسی کا ادب اور احترام کرتے ہیں نا، کسی بزرگ کا ادب احترام کرتے ہیں، اللہ والے کا، تو اس کے سامنے اس کے ادب اور احترام میں جھکتے بھی ہیں، محبت سے ہاتھ پاؤں بھی چومتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، مگر اس کے سامنے خود کو شرمندہ نہیں کرتے۔ یہ جو شرمندگی ہے، جو گناہوں کا بوجھ ہے، جو شرمندگی ہے، جو انسان کہتا ہے کہ میں اس لائق نہیں ہوں، یہ شرمندگی صرف اللہ کے حضور جھکتے ہوئے انسان دکھاتا ہے۔ اس لیے ہر بزرگ کی تعظیم بنتی ہے، عبادت نہیں بنتی، کیونکہ عبادت صرف تعظیم کا نام نہیں ہے، عبادت انتہا درجے کی ذلت اور انکساری کا نام ہے۔ اقصی غایت التذلل، تذلیل کی، شرمندگی کی انتہا درجہ جب ہو جاتا ہے تو عبادت بنتی ہے۔ اب آپ اس کو سمجھنا چاہیں کیسے، تو مثال دے دیتا ہوں۔ نماز ہم پڑھتے ہیں نا، نماز میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، تشہد بھی ہے۔ اب نماز کا سب سے اعلیٰ مقام کون سا ہے؟ قیام ہے؟ رکوع ہے؟ تشہد ہے؟ نہیں، سب سے اعلیٰ ترین مقام سجدہ ہے۔
کیوں کہ سجدے میں انسان ذلت کی انتہا پر ہوتا ہے. یہ ماتھا جو انسان کہیں نہیں جھکنے دیتا، یہ سر جو انسان کسی کے سامنے نہیں جھکاتا، اس ماتھے کو اٹھا کر زمین پر رب کے حضور رکھ دیتا ہے. اب اس سے زیادہ کسی کے لیے کیا جھکیں گے آپ نا ظاہری طور پر. اور باطن کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ ہاتھ بھی زمین پر ہیں، ماتھا بھی زمین پر ٹیکا ہوا ہے، اور اس جگہ جا کر آپ کہتے ہیں کہ مالک میری تو یہ شان بھی نہیں ہے، اور تیری شان کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، سب سے بڑھ کر بلند پاک اور عظیم تو ہی ہے. تو ادھر بھی اینڈ ہے، ایکسٹریم ہے، اور ادھر بھی بولیے ایکسٹریم ہے. تیرے سامنے جھک رہا ہوں، ماتھا جھکا دیا ہے، زمین پر سر رگڑ رہا ہوں، میں شرمندہ ہوں، میں نے تیری بندگی کا حق ادا نہیں کیا، میرے ٹوٹے پھوٹے سجدے قبول کر لے، میں ناکارہ ہوں، تو سب سے اعلیٰ ہے. یہ انتہا درجے کی تذلیل جب ہوتی ہے تو عبادت کا کمال بنتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ سب سے زیادہ بندے کے قریب سجدے میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ عبادت کا کمال ہے. تو اب آپ بات سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو میں نے آپ کو یہ کہا کہ اب وہ ہوتا ہے جو عبادت گزار ہوتا ہے. اور عبادت کا کمال کیا ہے؟ عبادت کی روح کیا ہے؟ انتہا درجے کی عاجزی، انتہا درجے کی عاجزی، عجز و انکساری. جب وہ اپنے کمال پر چلی جاتی ہے، عجز و انکساری، تب عبدیت اور عبادت بنتی ہے. اب میں اس کو ایک اور مثال سے سمجھا دیتا ہوں. حج جو ہے اتنا بڑا، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے ہم پیش ہوتے ہیں، جان بھی قربان کرتے ہیں، مال بھی قربان کرتے ہیں، وقت بھی قربان کرتے ہیں، حج کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ دنیا میں دیکھیں، کسی سے ملنے جاتے ہیں، کسی بڑے سے، تو ویل ڈریس ہو کے جاتے ہیں نا، اچھا ڈریس کپڑے لباس پہن کے جاتے ہیں. میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، کوئی پارٹی اٹینڈ کرنے جا رہا ہوں، تو وہاں جاتے ہوئے تو سب سے زیادہ ویل ڈریس ہونا چاہیے ہمیں. اس سے بڑا کون ہے مالک کائنات کا جس کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں؟ مگر وہ ہر ڈریس کو زیرو کر دیتا ہے. مجھے تمہارا کوئی ویل ڈریس نہیں چاہیے. کیوں کہ عبادت کا تعلق تذلیل کے ساتھ ہے، عبادت کا تعلق انکساری کے ساتھ ہے. اتنا ویل ڈریس ہو کے دنیا میں گھوما کرو، اگر میری طرف آنا ہے بس 2 چادریں لپیٹ کر آ جاؤ، 2 چادریں لپیٹ کر آ جاؤ، اور دیوانہ وار میرے گھر کے چکر لگاؤ، اور مجھ سے التجا کرو کہ مالک اس حال میں تیرے پاس آیا ہوں، میرا یہ فقیرانہ حال اپنی بارگاہ میں قبول کر. یہ ہے عبادت. ورنہ حق یہ تھا دنیا کے اصول کو دیکھا جائے کہ کائنات کا مہنگا ترین لباس پہن کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے بندہ، مگر نہیں، عبادت کا تعلق ویل ڈریس ہونے کے ساتھ نہیں ہے. عبادت کی روح یہ ہے کہ عجز و انکساری کی انتہا ہو. اب 2 چادریں ضروری ہیں چونکہ سطر ہے نا، اس لیے کہا بس سطر لپیٹ لو، باقی کسی لباس کی ضرورت نہیں ہے. جتنی بڑی عاجزی لے کر آؤ گے اتنی بڑی خیرات میری بارگاہ سے لے جاؤ. تو عبادت کی روح کیا ہے بولیں؟ عاجزی ہے. میں ایک بڑی بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس لیے یہ بیس رکھی ہے، اب غور سے سنیں. میں نے آپ کو بتایا کہ کائنات میں سب سے بڑا عبادت گزار جو ہستی ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے. یہاں تک آپ بات سمجھ گئے؟ اور عبادت تقاضا کرتی ہے عجز و انکساری کا. اس لیے اس کائنات میں روئے زمین پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر عاجز کوئی نہیں، انکساری والا کوئی نہیں، کہ جب وہ عبادت پر آ جاتے تو ساری ساری رات کھڑے ہو کر قیام کرتے. ہم تو بڑی راتوں میں چند نفل پڑھنے ہوں تو فتوے پوچھتے ہیں، پتہ نہیں یہ نفل پڑھنے ہیں کہ نہیں پڑھنے. وہ ساری ساری رات عبادت میں کھڑے رہتے، حتیٰ کہ رب نے قرآن اتارا اور حکم دیا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. جب ساری ساری رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے رہتے، آپ کے مبارک قدم سوج جاتے، متورم ہو جاتے، سویلنگ ہو جاتی، تو صحابہ کرام کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں آپ؟ اللہ نے آپ کو یہ عطا کیا، یہ عطا کیا، یہ عطا کیا، آپ کے صدقے ہمیں مل رہا ہے، آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت کا راز کھولا. افلا اکون عبدا شکورا، عبدن، کہ اس نے اگر اتنی مہربانیاں کی ہیں تو میں بھی عبادت کی انتہا نہ کر کے دکھاؤں اسے. ساری ساری رات روتے رہتے، کھڑے رہتے، قیام فرما ہو جاتے. تو رب کائنات نے قرآن کی کیا آیت اتاری؟ طٰہٰ، جو قرآن اب 23 سال اترتا رہا نا،
تو جتنا قرآن تھا آقا علیہ السلام رات کھڑے ہو کر پڑھتے، قیام فرماتے، پڑھتے رہتے پڑھتے رہتے، جو جو قرآن اور اترتا قیام بڑھتا جاتا، قیام بڑھتا جاتا۔ تو رب کائنات نے آیت اتار دی تو آہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے محبوب یہ قرآن اس لیے تو نہیں اتار رہے ہم کہ آپ تکلیف میں پڑ جائیں۔ اب اس مضمون کو اگر سمجھنا ہو تو کبھی سورہ مزمل کو پڑھیے، سورہ مزمل کی پہلی 5-6 آیتیں پڑھے، آپ کو حقیقت سمجھ آ جائے گی۔ یا ایھا المزمل، اے مبارک چادر اوڑھ کر سونے والے، قم اللیل، راتوں کو قیام کیا کریں۔ آقا علیہ السلام ساری رات قیام کرنے لگ گئے۔ اگلی آیت آ گئی الا قلیلا، نہیں محبوب ساری رات نہیں، تھوڑا سا قیام کیا کریں۔ اب حکم آیا، قیام تھوڑا کر دیا، دل نے چاہا قیام زیادہ کروں، رب کائنات نے فرمایا نصفہ، چلو محبوب آدھی رات قیام کر لو۔ جب آدھی رات قیام کیا پھر قدم سوچنے لگ گئے، رب کائنات نے فرمایا اوین کس، محبوب آدھی رات سے بھی کم کر لو۔ بڑے ذرا سورہ اس قرآن مجید کو کوئی پڑھے تو صحیح تو سمجھ آئے۔ پھر رب کائنات بار بار حضور کی طبیعت کے مطابق قیام بڑھاتا کم کرتا اپنی محبت کے ساتھ۔ آخر رب کائنات نے فرمایا محبوب ان لک فی النہار سبحا طویلا، ہم آپ کو زیادہ قیام کرنے سے اس لیے روکتے ہیں کہ دن کو کون سا آپ سو جاتے ہیں، دن بھر بھی تو آپ کام کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ باتیں کون کس کے ساتھ کرتا ہے؟ تو میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے یہاں تک عاجزی اور انکساری دکھائی۔ اب میں انبیاء کرام کی چند ایک آیات پڑھتا ہوں، پھر اس نتیجے پر آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اب مقام عبدیت دیکھیے، ہیں کون؟ ابو البشر، ہیں کون؟ اللہ کا خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہیں کون؟ جبرائیل کو بھی کہا سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے کیا نا۔ وہ ہستی اللہ کے حضور کیسے پیش ہو رہی ہے؟ اب وہ مقام عبدیت دیکھیں کیا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو بخشش نہیں فرمائے گا، رحمت نہیں فرمائے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولیے، حضرت آدم علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، اب یہ کون سا جملہ ہے اور یہ کس چیز کا اقرار ہے؟ یہ مقام بندگی ہے، یہ مقام عبدیت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں، ان کی ایک دعا پر اللہ نے کائنات ساری کو پانی سے بھر دیا، اور ایسا عذاب آیا، 3 بدبخت ایسے تھے، وہ اوپر پہاڑ پہ چلے گئے اور غار میں جا کے چھپ کے بیٹھ گئے، اور غار کے باہر بڑا سا پتھر رکھ لیا دروازے پر، اور اندر مذاق کرنے لگ گئے کہ اب دیکھتے ہیں کیسے ہمیں نوح کے پانی میں ڈبوئے گا رب۔ استغفر اللہ العظیم۔ اب وہ زبان نوح علیہ السلام سے کلمہ نکلا تھا نا کہ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ اس پوری زمین پر کوئی ایک کافر نہ چھوڑ، سب کو مٹا دے۔ سورہ نوح میں آیا۔ اب وہ 3 وہاں چھپے بیٹھے تھے، اللہ ان کو چاہتا تو ان کا سانس بند ہو جاتا، آکسیجن نہ ملتی، دم گھٹ جاتا، ان کی موت آ جاتی۔ رب کائنات نے کہا نہیں، تم پانی سے ہی مرو گے۔ ان تینوں کا پیشاب جاری ہو گیا، اور ایسا پیشاب جاری ہوا کہ پورا غار پیشاب سے بھر گیا، وہ اپنے پیشاب کے پانی میں ڈوب کے مر گئے۔ یہ وہ نوح علیہ السلام ہے۔ اب وہ اللہ کے حضور کیا پیش کر رہے ہیں اپنی بندگی؟ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اگر تو نے مجھے نہ بخشا، تو نے مجھ پر رحم نہ کیا، اکن من الخاسرین، میں خسارے والوں میں سے ہو جاؤں۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، میں اسی اللہ سے امید کرتا ہوں قیامت کے دن میری خطائیں معاف کر دے گا۔ یہ جد الانبیاء ہیں ابراہیم علیہ السلام، جن کے لیے آگ ٹھنڈی کر دی، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام جن کو بادشاہت دی، جنوں انس پر بادشاہت دی، انہوں نے جب خط لکھا تو اپنی کسی بادشاہت کا ذکر نہیں کیا، اپنے کسی فخر کا ذکر نہیں کیا۔ انہ من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف سے ہے۔ وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کے نام سے اپنے خط کو شروع کرتا ہوں۔ جس نبی کو اٹھا کے دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کے جلال کو دیکھیں، عظمت کو دیکھیں، فرعون کے سامنے جس ہستی کو کھڑا کیا وہ ہستی کیا ہوگی؟ وہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی حضور کرتے ہیں، قال ربی انی ظلمت نفسی، اے میرے اللہ میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں، فاغفر لی، تو مجھے معاف فرما دے۔ اب تمام انبیاء کرام کے آپ کو ملیں گے الفاظ، میں آقا علیہ السلام کا ایک جملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جس کے لیے میں نے اتنی بیس رکھی۔ وہ جملہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ما عبدناک حق عبادتک، ساری رات قیام ہو رہا ہے، رب کائنات قیام کم کرنے کا فرما رہا ہے، اور زبان عبدیت پر جملہ کیا ہے؟ میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ ما عبدناک حق عبادت، میں نے ویسی عبادت نہیں کی جیسی تیری عبادت کرنے کا حق ہے۔
عقل السلام کی زبان پاک. پھر فرمایا ما عرفناک حق معرفتک، میں تو تیری معرفت نہیں حاصل کر سکا جیسی تیری معرفت حاصل کرنے کا حق ہے. اب ایک سوال ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اور جدھر بات لے جانا چاہ رہا ہوں. یہ جو جملہ ہے، یہ جملہ کس چیز کی وضاحت کر رہا ہے؟ یہ مقام ابدیت کی وضاحت کر رہا ہے نا، عز و انکساری کی، بندہ ہونے کی. تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آقا علیہ السلام سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی عاجز اور عبد نہیں ہے. اب امت کے لیے مسئلہ یہ بنا ہے کہ جو جو فرمان آقا علیہ السلام کی زبان پر مقام ابدیت کے حضور کے لیے آیا اور ظہور کے لیے آیا، اور وہ اللہ کے حضور اپنے آپ کو عبد کمال کے درجے پر عبد کمال بنا کر پیش کرتے تھے، امت یہ سمجھتی تھی کہ شاید مقام ہی یہ ہے. دیکھو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں یہ ہوں، یہاں سے بدبختی پیدا ہو گئی اور مقام کی معرفت نہ رہی. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے ایمان سے بتائیں، یہ جو آقا علیہ السلام نے کہا کہ ما عبدناک حق عبادتک، کہ یا اللہ میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا، میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر اس کو ایمان بنا لیا جائے اور عقیدہ بنا لیا جائے اور سچ بنا لیا جائے تو کیا ہمارا ایمان بچے گا؟ اب کوئی لاکھ دلیلیں دے کہ یہ اس زبان سے نکلا ہے، یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، لاکھ دلیلیں دیتے پھریں، مگر اگر آپ یہ حق مان لیں کہ آقا علیہ السلام نے عبادت کا حق ادا نہیں کیا تو پیچھے بچے گا کیا پھر؟ میری بات آپ کو سمجھ آئی ہے نہیں؟ اب آگے چلیے. اس سے جو جملہ آقا علیہ السلام کی زبان سے یا کسی نبی کی زبان سے نکلتا ہے وہ مقام ابدیت بتاتا ہے. جتنی درجہ اعلیٰ شان کی عاجزی ہوگی اتنا بڑا مقام ہوگا. اب ایک مقام اللہ نے انبیاء کو اور بھی دیا، اور وہ کیا؟ وہ مقام محبوبیت ہے. تو امت اگر نبی کا مقام جاننا چاہتی ہے یا پہچاننا چاہتی ہے تو اسے زبان نبوت کے کلمات سے سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ زبان نبوت تو عاجزی دکھائے گی، وہ تو انکساری دکھائے گی، وہ تو بندگی کی بات کرے گی، وہ تو ابدیت کی بات کرے گی، وہ تو کچھ نہ ہونے کی بات کرے گی. اب مقام رسالت تب سمجھ آئے گا کہ سرکار تو یہی کہہ رہے ہیں کہ میں یہ ہوں، یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ رب کیا کہہ رہا ہے کہ محمد مصطفیٰ کیا ہے. تو جو کلام وہاں سے اترتا ہے وہ مقام محبوبیت بنتا ہے. آقا علیہ السلام سے آ کے غیب کی خبریں پوچھتے اور آقا علیہ السلام فرماتے میں نہیں جانتا، جتنا میرا رب جانتا ہے بس وہی جانتا ہوں. اب بخاری شریف کی حدیث پڑھ لی جاتی ہے، کسی نے آ کے کہا قیامت کب آئے گی؟ فرمایا میں نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے. میں قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں، رب کائنات نے فرمایا آقا علیہ السلام کی، سورہ اعراف ہے آیت نمبر 188، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اپنی ذات کے لیے. آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں الا ما شاء اللہ، مگر جتنا اللہ چاہتا ہے. اب اس کو دلیل بنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی وہ تو اپنے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، تمہارا نفع نقصان کیا کریں گے؟ آپ کو بات سمجھ آئی؟ تو یہ مقام ابدیت ہے. اب اس کے مقابل مقام محبوبیت بھی ہے، اور وہ مقام محبوبیت کیا ہے؟ قرآن مجید جگہ جگہ کہتا ہے. میں 2 آیتیں پڑھتا ہوں. رب کائنات نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ تمہیں چاہیے میرے محبوب کی بارگاہ سے لے لیا کرو. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، تمہارا ایمان ہی پورا نہیں ہوتا جب تک میرے مصطفیٰ کو حاکم نہیں مان لیتے. اب اگلے کلمات کیا ہیں؟ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب جانتا لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو ساری خیر اپنے لیے جمع کر لیتا. اب اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ میں غیب معاذ اللہ نہیں جانتا. اب یہ مقام ابدیت ہے، الا ماشاء اللہ آ رہا ہے جتنا اللہ چاہتا ہے. تو ابدیت کا جملہ یہی ہے کہ نہیں جانتا، میرے پاس نہیں ہے. اور مقام محبوبیت کیا ہے؟ رب کائنات فرماتا ہے وما هو علی الغیب بدنین. اس آیت کا ترجمہ پڑھیے، وما هو علی الغیب بدنین. میرے محبوب کی شان یہ ہے تم غیب جاننے کی بات کرتے ہو، وہ غیب بتانے میں بھی بخل نہیں کرتے. اب آقا علیہ السلام منبر پر کھڑے ہوئے، آپ جانتے ہیں لوگ سوال کر رہے تھے ہم منافق ہیں، ان کے اندر رہتے ہیں، ہمیں نہیں پہچانتے. اللہ کا حکم نہیں تھا، پردہ تھا. اس دن آقا علیہ السلام منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا اٹھ جاؤ تم بھی تم بھی تم بھی تم بھی، سب کے نام لیے، تم سارے نکل جاؤ مسجد سے، تم منافق ہو. اب کئی کھڑے ہو گئے. کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کا نام بتائیں. لوگ اس کے باپ کا نام غلط لیتے تھے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تو فلاں کا بیٹا ہے. اب وہ کس کا نطفہ اور کس کا بیٹا ہے، یہ اس سے بڑھ کر غیب کیا ہے؟ کسی نے کہا میں جنت میں جاؤں گا دوزخ میں جاؤں گا، فرمایا کسی کو جنت میں جائے گا، کسی کو کہا دوزخ میں جائے گا.
حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کے چہرے مبارک پر اتنا جلال آ گیا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں معافی عطا فرما دیں۔ تو جو میں آپ تک بات پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو زبان نبوت سے جملہ جاری ہو جاتا ہے یا آقا علیہ السلام کچھ عرض کر دیتے ہیں، فرما دیتے ہیں اللہ کے حضور اپنی عاجزی پیش کرتے ہوئے، وہ آقا علیہ السلام کا مقام نہیں ہوتا، وہ مقام ابدیت ہوتا ہے، اور ابدیت تقاضا کرتی ہے عجز و انکساری کا، ابدیت تقاضا کرتی ہے کچھ نہ جاننے کا، ابدیت تقاضا کرتی ہے ہر خیر ہر برائی کا نفی کرنے کا۔ تو قرآن میں جگہ جگہ یہ مقامات ہیں جہاں اظہار ابدیت ہے، اس سے مقام نبوت سمجھ نہیں آتا۔ مقام نبوت سمجھنے کے لیے اس مقام کو دیکھا جاتا ہے جہاں رب بتاتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کیا ہیں صلی اللہ، جسے مقام محبوبیت کہتے ہیں۔ اب اس میں سے ایک آیت دیکھیے، رب کائنات نے فرمایا لعمرک، میں اکثر یہ کلمات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس کا جملہ، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو آپ کی زندگی ہے نا، لائف، اس لائف کے ایک ایک لمحے کی قسم ہے، لعمرک، مجھے آپ کی ایج کی قسم، آپ کی عمر کی قسم۔ اب اللہ جس کی عمر کی قسم کھاتا ہے تب سمجھ آتا ہے نا کہ اس کے مقام محبوبیت کیا ہے۔ وہ تو یہی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا، میں کچھ نہیں ہوں، میں تو عاجز ہوں، میں تو کچھ نہیں کرتا، مگر رب کائنات بار بار کرتا ہے والضحیٰ، اے محبوب مجھے آپ کے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، محبوب مجھے آپ کی مبارک زلفوں کی قسم۔ تو جب جس کی کلام اپنے کلام شروع قسم کھا کر کرے، چہرے کی قسم کھا کر، زلفوں کی قسم کھا کر، تب سمجھ آتا ہے کہ اس کا مقام محبوبیت کیا ہے۔ اب یہ تو آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ قرآن مجید کو پڑھیے، رب کائنات نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا، نہیں کھاتا شہر مکہ کی قسم، اور آگے فرمایا وانت حل بہذا البلد، ہاں میں تب کھاتا ہوں شہر مکہ کی قسم جب آپ اس شہر مکہ میں چلتے ہیں۔ اب مکہ میں اس کا گھر ہے، مکہ میں صفا مروہ ہیں، مزدلفہ مینا عرفات ہیں، وہاں مقام ابراہیم ہے، وہاں آب زمزم ہے، وہاں ہر نشانی موجود ہے، سارا حج مکہ میں ہے، مگر رب کائنات فرماتا ہے میں مکہ کی قسم کسی نشانی کی وجہ سے نہیں کھاتا۔ وانت حل بہذا البلد، جب میرا محبوب مکہ کی گلیوں میں چلتا ہے ہم مکہ کی بھی قسم کھاتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ مقام محبوبیت ہے۔ تو جو آقا علیہ السلام کی زبان سے جملے نکلیں وہ مقام ابدیت اور عاجزی ہے، اور رب کائنات جس طرح مخاطب کرے وہ مقام محبوبیت۔ جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو ابو لہب نے کیا کیا تھا آپ کو پتا ہے؟ اس نے وہی انکار کیا تھا جو باقی لوگوں نے بھی کیا، جو باقی سردار تھے کفار مکہ تھے، مگر اس نے صرف یہ کیا تھا، اس نے اپنی انگلی سے آقا علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ کسی کو ایسے انگلی سے پوائنٹ کرنا برا سمجھا جاتا ہے نا، پوائنٹ نہ کریں، اس نے انگلی سے اشارہ کر کے کہا، یہ بات کرنے کے لیے بلایا تھا، معاذ اللہ، اس نے یہ کہا، اس نے ایک انگلی سے اشارہ کیا، اللہ نے قرآن کی آیت اتاری تبت یدا ابی لہب وتب، انگلی سے میرے محبوب کو اشارہ کرنے والے تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تو جہنم میں جا تباہ و برباد ہو جا۔ تو میرے محبوب کو انگلی سے اشارہ کرتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ مقام محبوبیت ہے۔ یہ کیا ہے بولیں؟ مقام محبوبیت۔ تو جو آقا علیہ السلام کی زبان پر جملہ جاری ہو وہ عاجزی، وہ اللہ کی حضور جب پیش کرتے ہیں کہ میں کچھ نہیں، میں نہیں جانتا، میں ساری رات کھڑا ہو کے رو رہا ہوں، میں 100 بار دن میں استغفار کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں 100 سے زیادہ مرتبہ روزانہ استغفار کرتا ہوں۔ اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ہم تو استغفار گناہوں پر کرتے ہیں نا، ہم کرتے ہیں، ان کی جب بات آئی تو کوئی ایسی جسارت نہ کرے۔ رب کائنات نے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ قرآن مجید میں سورہ فتح میں اے محبوب آپ ان کو درس دینے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو استغفار کے راستے پہ لگانے کے لیے ان کو تو بتا رہے ہیں کہ 100 سے زیادہ بات کرتا ہوں، یہ کہیں کچھ اور نہ سمجھ لیں، تو آپ کا تو مقام عاجزی آپ کر رہے ہیں، میں ان کو بتا دیتا ہوں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آپ تو اس مقام پر فائز ہیں، میں نے آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہ آپ کے صدقے معاف کر دیے۔ یہ مقام محبوبیت ہے۔ تو قرآن مجید کے جس مقام کو بھی دیکھیں گے آپ، جہاں پر آپ کو عاجزی کی بات ملے گی تو اس عاجزی کے سامنے آپ کو آقا علیہ السلام کا مقام بندگی دکھائی دینا چاہیے۔ آقا علیہ السلام کا مقام نبوت نہیں یا آپ کا منصب نہیں، بندگی تقاضا ہی یہ کرتی ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میرا مالک سب کچھ ہے،
تو ان کلمات سے اگر کوئی امت مقام نبوت جاننے لگ جائے گی تو وہ سوائے گمراہی کے کچھ نہیں کمائے گی۔ یہ سارا کچھ تو صحابہ کرام بھی دیکھتے تھے کہ حضور کیا کر رہے ہیں، حضور کی عاجزی کیا ہے، حضور کی بندگی کیا ہے، حضور کی عبادت کیا ہے، حضور کا شب و روز رونا کیا ہے، ساری ساری رات کھڑے رہنا قیام کرنا کیا ہے، مگر اس کے باوجود وہ کیا کرتے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کمر نہیں کرتے تھے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اونچا نہیں بولتے تھے۔ ایک صحابی سے ایک تابعی نے پوچھا کہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے بارے میں بتاؤ۔ بعد میں جو صحابہ کا شاگرد تھا، ایک تابعی نے صحابی سے پوچھا مجھے حضور کے چہرے کے بارے میں بتاؤ، وہ رونے لگ گئے، وہ رونے لگ گئے۔ انہوں نے کہا بھائی آپ کو یاد آ گئی حضور کی رو رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، میں تو اتنا ادب والا تھا، میں نے تو کبھی آنکھ بھر کے دیکھا ہی نہیں کہ کہیں میری نگاہوں سے بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ ہے مقام محبوبیت۔ تو قرآن مجید میں جہاں بھی انبیاء کرام علیہ السلام اپنی عاجزی کی بات کرتے ہیں، اپنی بندگی کی بات کرتے ہیں، اپنی ظاہری طور پر سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کمزوری کی بات کرتے ہیں، گناہ کی معافی کی بات کرتے ہیں، اپنی جان پر ظلم کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ مقام نبوت نہیں ہوتا، یہ اظہار بندگی ہوتا ہے۔ اور بندگی کا تقاضا ہی یہ ہے، بندگی کا تقاضا ہی یہ ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ مقام تب دیکھا جاتا ہے کہ رب کائنات محبوب کو کیا فرماتا ہے اور وہ کس طرح پکارتا ہے۔ اس نے سارے انبیاء کرام کو جب بھی یاد کیا قرآن مجید میں، اس نے یا آدم بھی کہا، اس نے یا ابراہیم بھی کہا، اس نے یا موسیٰ بھی کہا، اس نے یا عیسیٰ بھی کہا، اس نے یا ادریس بھی کہا، مگر مراتب کا اور درجے کا اتنا خیال رکھا، پورے قرآن میں کہیں یا محمد نہیں کہا، نام لے کر نہیں بلایا۔ وما محمد الا رسول آیا قرآن مجید میں، محمد الرسول اللہ قرآن مجید میں آیا، مگر یا محمد کہیں نہیں کہا۔ کہا محبوب ہم نے ہر کسی کو یوں کہہ کے پکارا، اے نوح، اے آدم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، مگر آپ کو ایسے نہیں پکارتے۔ کیسے پکاریں گے؟ یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ، جب بھی پکارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی شان کے ساتھ پکارا۔ تو پیغام ہمیں یہ دیا کہ تم میرے محبوب کی زبان سے نکلے ہوئے کلموں سے میرے محبوب کے مقام کو مت جانا کرو، میرے محبوب کے مقام کو سمجھنا ہے تو مجھے دیکھا کرو، کائنات کا مالک ہو کر اپنے محبوب کو کیسے بلاتا ہوں، کس طرح پکارتا ہوں۔ اب میں کسی وقت اس پر میں بات کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا اور نکاح کے کھانے کے لیے صحابہ جمع ہوئے، سورہ احزاب میں نکاح کے کھانے کے لیے جمع ہوئے، کھانا ہو گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ازواج مطہرات اندر کمرے میں بلا رہی تھیں، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق تو خلق ہے نا، جسے رب خلق عظیم کہہ رہا ہے۔ اب مہمان بیٹھا ہو تو کون اٹھ کے جا سکتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے رہے، صحابہ اس محبت میں بیٹھے رہے کہ جتنا ٹائم مل جائے، جتنا ٹائم مل جائے قربت کا، پاس بیٹھنے کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں فرما سکتے تھے، حیا تھا کہ اٹھ کے جاؤ میں نے اندر جانا ہے۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیج کر قرآن کی آیت اتار دی، کھانا کھا لیا، کیا کر رہے ہو، اٹھ کے چلے جاؤ، میرے مصطفیٰ نے کمرے میں جانا ہے۔ یہ مقام محبوبیت ہے، یہ مقام محبوبیت ہے۔ اللہ نے کہا میں مثال بیان کرتے ہوئے نہیں شرماتا، اٹھ جاؤ چلے جاؤ اپنے گھروں کو، میرے مصطفیٰ نے اور بھی کام کرنے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ رب العزت جگہ جگہ قرآن مجید میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مقام محبوبیت کا اظہار کرتا ہے، اور وہ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا کر پکار کر دنیا کو بتاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا کرے اور آپ کے مقام کی معرفت عطا کرے، اور یہ جو مضمون ہے عبدیت کا، اس بندگی کو، اس عاجزی کو، اس انکساری کو اللہ رب العزت ہمیں اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا کرے۔ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے جملے پر اس عاجزی کے مضمون کو سمیٹنا چاہتا ہوں جو میرے آپ کے لیے درس ہے، اور وہ یہ عاجزی نام ہے جھک جانے کا، جھک جانے کا، اور نہ جھکنا، اکڑ جانا، تکبر کرنا، یہ تکبر کی علامت ہے۔ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی، آپ نے کہا اگر تم اکڑنا چاہتے ہو تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اکڑنا مردوں کا کام ہے، مردے اکڑ جاتے ہیں، جو زندہ چیز ہوتی ہے وہ ہمیشہ جھک جاتی ہے، دب جاتی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے ایمان کو زندہ رکھیں تو وہ عاجزی اور انکساری سے ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی محبت والی زندگی عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔